بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں نمرود کی موت کا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ نمرود کی موت مچھر سے کیسے ہوئی۔ جب نمرود آسمان کی طرف رب کو مارنے گیا اور ایک تیر آسمان کی طرف مارا، اللہ تعالیٰ نے وہ تیر مچھلی کے خون سے آلودہ کر کے واپس بھیجی اور وہ بہت خوش ہوا جب نمرود آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، نعوذ باللہ، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قہار ہے اور سب پر مقہور، اور وہ رزاق ہے، سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں اپنا لشکر جمع کرتا، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کرے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکرہ بیہودہ میں بڑھا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پلید، خدا سے شرم کر کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا، مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، یا الہی، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہاری دعا قبول ہوئی۔ بس نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، حکم آیا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کو کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر کے ایک ایک ہو جائے۔ نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا۔ تب مچھر بر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں سے ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جا کر کہا، اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کی ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس مردود نے اپنے سپاہیوں کو کہا، ہاں، ہوشیار ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور لڑائی کا نغارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں شور و غل سے نمرود کے لشکر کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ بس کیا تھا، انا فنا فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جنگ جو نمرود کے لشکر میں ہو رہا تھا مچھروں کی آواز سے گم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کا غول
यहाँ پر ہو گیا اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چپو چپو کر مغز اور گوشت اور پوشت اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گیا، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی مار نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گیا۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکرگاہ میں ایک آدمی بھی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا قرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا، اور وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، یا الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ بس خدا نے اس کی معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا، اپنی لشکرگاہ سے تو بالا خانہ خراب بابل کے بیٹھ کر تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس طرح کے جانور آ کر ہمارے لشکر کھا گئے، اگرچہ یہ جانور نہایت ہی ضعیف اور چھوٹے نظر آتے مگر ہمارے لشکر کو کچھ کر سکتے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑتے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے، جوتے مارتے، تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا، اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا، وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام فرش فروش، چھت، پردے اور آلات اور اساس البیت غرض سب شے نے بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا، تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ نمرود پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اس وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان اور ستون سب کھدوا کر جلا دی۔ پھر نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نابکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تبھی سے یہی بولتا ہوں، وہ رسول خدا کا نہیں ہے۔ بس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے، وہاں بھی بولے گا، محمد خدا کا رسول نہیں۔ بس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے بڑے کافر، بس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں
بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دیر باقی نہیں۔ اس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مردود کے سر پر لکڑی مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب روز اس کو لکڑی ماری جاتی تو اس کو کچھ آرام ہوتا۔ اسی طرح جب رات و دن لکڑی لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہو کر آخر غصے میں آ کر اس نے ایک ہی دفعہ لکڑی ماری کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا اور مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ سر پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔